اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معزز خواتین و حضرات, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جی آج ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. میرے دوست ہیں, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, فیصل صاحب, چودھری فیصل خادم صاحب. السلام علیکم. تو ہمارے میں ٹاپک ڈسکس ہو رہا آلریڈی ہی. تو وہ بیسکلی جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ فیصل صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آج آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص جو دین میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیتا ہے یا سوشلی جب بھی دین پہ بات چیت ہوتی ہے تو ایک ٹاپک عمومی طور پہ زیر بحث آتا ہے جس پہ لوگوں کو بہت کنسرن ہے. وہ ہے فرقے بازی کے حوالے سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اتنے فرقے ہوئے, میرے میں اتنے ہوں گے اور ان میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس ڈسکشن کو 5-10 منٹ کی ڈسکشن ہے, ہم کیجول ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اس انٹینشن کے ساتھ کہ ہمارے عزیز و قارب بہن دوست ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے اور جو ہے وہ اس کے نالج میں اضافہ ہو جائے اور کوئی چیز اس پہ کلیئر ہو جائے. تو سر جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو ہم سٹارٹ سے انیشیٹ کریں جہاں سے آپ نے ڈسکشن شروع کی ہے, یا جیسے آپ کریں؟ نہیں, آپ تھوڑا بہت تو پہلے سٹارٹ بتانا پڑے گا نا, پھر تاکہ میں چاہتا ہوں وہ کوشچن جو تھا وہ کیوری تھا وہ آپ ادھر رپیٹ کر دیں جو ڈسکشن ہماری جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. آپ شروع کریں گے پھر ایگزیکٹلی ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہوئی تھی فرقے بازی کے اوپر, اور آبجیکٹیو یہ تھا, پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ڈیولپ کیوں ہوئے, اس کی ریزن کیا ہے. تو چودھری صاحب بات ایسے ہے کہ اس کے اوپر لمبی بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت میں جس بات کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے اور اس کے اندر آیت ہے 213. اس آیت کے اندر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں سٹارٹ تمام لوگ ایک ہی امت تھے, ان میں کوئی ڈفرینسز نہیں تھے, ان میں کوئی فرق اور کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی, they were all one. پھر ہوا کیا کہ بعد میں ان میں ڈفرینسز پیدا ہوئے, اختلافات رونما ہوئے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے, جنہوں نے ٹھیک چلنے والوں کو بشارت دی اور جو لوگ رانگ ڈائریکشن میں تھے ان کو ڈرایا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اپنے بھیجے ہوئے بندوں یا رسولوں کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ کتاب یا ڈاکومنٹ بھی نازل کی تاکہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دے جس کے اندر وہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں جو بات نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ جب سٹارٹ ہوا ہے دنیا کا, جب سوسائٹیز بلٹ اپ ہونا شروع ہوئی ہیں, جب آبادیاں بننا شروع ہوئی ہیں, تو تمام لوگ ایک اللہ یقین رکھتے تھے, تمام کی آئیڈیالوجی ایک تھی, تمام دین ایک تھا, مذہب ایک تھا, کوئی فرق اس پہ نہیں تھا. آگے چل کے کچھ عرصے بعد ان میں ڈفرینسز پیدا ہونا شروع ہوئے, اور ان ڈفرینسز کے پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ کریم نے اپنے نبی بھیجے, ان نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجیں تاکہ ان چیزوں کا وہ فیصلہ کر دیں, وہ بکس یا اللہ کے بندے جن میں وہ ڈفرینشیٹ آپس میں کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو بات ڈسکس کرنے والی اور غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس آیت میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں ڈفرینسز پیدا ہوئے تھے, جن میں تفرقہ پیدا ہوا تھا, فیصل صاحب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ جو علم میں نے ان کو دیا تھا, جو انفارمیشن میں نے ان کو پرووائڈ کی تھی, ان کے اپنے اپنے دور میں اس میں کوئی کمی تھی یا اس کے اندر کوئی ابہام تھا یا ایمبیگوٹی تھی. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے آپس میں فرق کیا, تفرقہ بازی کریٹ کی, اس علم کے دیے جانے کے بعد جو کہ میں ان کو دے چکا تھا, کھلی کھلی باتیں بتا چکا تھا, بینات بالکل حق علم دیا جا چکا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں اس لیے کی کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. آپ فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر ہمیں کوٹ کیا کہ جب لوگوں میں ڈفرینسز پیدا ہوئے دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کریم نے جو ان کو نبی بھیجے یا جو انفارمیشن پرووائڈ کی اس کے اندر کوئی کمی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈفرینسز پیدا ہوئے وہ ڈفرینسز اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے یا ایک دوسرے سے زیادتی کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ڈیفیٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. تو وہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ان لوگوں نے آپس میں اختلافات کریٹ کیے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا سر یہ وہی بات نہیں ہو گئی
کہ جیسے پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے آج کل، میرے خیال میں آج کل یہ بات تو سمجھنی بڑی آسان ہے کہ دو پولیٹیکل اوپوننٹس ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیژن لے جاتے ہیں، ایک ضد لگا لیتے ہیں کہ یار میں نے دوسرے کو ہر قیمت کے اوپر غلط ثابت کرنا. اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ جو فرقہ بازی پیدا ہوئی وہ ایگزیکٹلی دینی پولیٹکس کی وجہ سے ہوئی. دینی پولیٹکس. اچھا یہ تھوڑی پاس کی بات. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں آج کیوں بتا رہے ہیں؟ تو خواتین حضرات وہ ہمیں آج اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر آپ کہیں اختلافات دیکھتے ہیں، آج بھی اگر آپ کہیں ڈفرینسز دیکھتے ہیں، تو فیصل صاحب، چودھری صاحب، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن ہے، کوئی کمی ہے. اللہ کے حبیب اقدس وکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ بالکل ایبسولوٹ نو، دے آر کمپلیٹ پرفیکٹ، بالکل زبردست. پھر ڈفرینسز کہاں ہیں؟ ڈفرینسز آپس اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے میں ضد ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض کہہ لیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیسیژن لیا ہوا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا. غلط ثابت کرنا. اب آپ فار ایگزامپل چودھری صاحب ایک عالم ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ کے کوئی 20-25 ہزار فالوورز ہیں جو آپ کی تقریریں سنتے ہیں. ایک میں عالم ہوں فار ایگزامپل، کوئی چلیں 10-15 ہزار میں آپ سے کم کروں نا تھوڑا سا، کوئی 10-15 ہزار میرے بندے باتیں سنتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی جلسے کے اندر یا اپنی کتاب میں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے، میں نے کہا یہ بات ایسے نہیں ایسے. اب ہوگا کیا؟ جب آپ کی اسٹیٹمنٹ میری اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ آئے گی، اب مجھے پتا کیا ہوگا کہ یار میرے تو اتنے فالوورز ہیں، میرے تو اتنے ماننے والے، اتنے میرے رسپیکٹ کرنے والے ہیں، اور اگر پتہ چل گیا ان کو کہ یار فیصل ٹھیک بات کر رہا، میں غلط کر رہا تھا، میرے تو کھاتا صاف ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب بات آ گئی پرسنل لیول پہ. اب جناب کام شروع، اور ایگزیکٹلی آپ کی دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا. ایسے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے پسندیدہ خطیب، اپنے اپنے پسندیدہ جو رہنما، ان کے اوپر ان کی بات ماننا بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے غلطی کوتاہی اگر ہو جائے، ہوتا ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ڈیپینڈ کر پھر ایک دوسرے کے اگینسٹ شامل. اب فیصل صاحب آپ مجھے بتائیں قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، اس میں کوئی 2 آیات ایسی ہیں جس میں کنٹراڈکشن ہو؟ کیا خیال آپ؟ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا آپ کے خیال کے اندر وہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر آیات اتنی مبہم ہے کیا کہ آپ پڑھو گے تو کوئی اور مطلب لے رہے ہو، اور میں پڑھا تو کوئی اور مطلب لے رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا، اور وہ ڈفرینس اتنا زیادہ ہے کہ میں کہوں آپ فارغ ہے اور آپ کہیں میں فارغ ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. قرآن سیم ہے اور جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو خواتین حضرات ایشو یہ ہے کہ آج بھی جن ڈفرینسز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ علم میں کلیئرٹی نہیں، علم کمپلیٹ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں کلیئرٹی ہے، کنفیوژن کوئی نہیں. ڈفرینسز اس وجہ سے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اس ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں. اس کی لمٹ نہیں. اچھا اب میں اس سے آگے چلتا ہوں. اللہ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 70 بتائے تھے فرقے، 70 ہیں، اور میرے بھی 72 ہوں گے. کمی بیشی معاف فرما دے اللہ، کیونکہ ہماری ڈسکشن ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، یو آر لائک اور فیملی ممبر ایز ویل. کمی بیشی اللہ معاف فرما دے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں کتنے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا 1. تو پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جماعت، الجماعت. خواتین حضرات عربی کے اندر جو فرقہ ہے اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے اسے جماعت کہتے ہیں. جیسے کالے کا اپوزٹ سفید ہے، چھوٹے کا اپوزٹ بڑا ہے، آپ گوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو فرقہ ہے اس کا مطلب ہے جماعت. اس کو آپ ایک اور ورڈ میں سمجھ لیں، جمع اور تفریق. فرقہ کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا یا تفریق کرنا، یا ان ادر ورڈز ایک جمع ہوئی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز تفریق کر کے باہر نکال دینا، دیٹ از کالڈ فرقہ. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ ایک امت ہے. آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی ہماری جو ہیں ازواج وہ ہماری امہات ہیں، ہماری مائیں ہیں. اس کا مطلب وہ تمام ہماری مائیں ہیں. اس کا مطلب ہم جتنے مسلمان ہیں وہ پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، انڈیا میں ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، پورے کرۂ ارض پر ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، جو آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، بے شک ہمارے جیسا گنہگاری کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہیں. اینڈ وی آر اے پارٹ آف ون فیملی. یہ ایک بہت بڑی فیملی، بہت بڑی جماعت ہے جس کے اندر کوئی رنگ نسل کی تمیز نہیں. اگر کوئی لیڈر، کوئی مذہبی شخص کھڑا ہو اور وہ کھڑا ہو کے فیصل صاحب ایک اپنا چھوٹا سا گروپ بنا دے اور اس چھوٹے سے گروپ کو بنا کے اس کا ایک الگ نام دے دے، کیونکہ ہم جو جماعت ہے اس کا نام مسلمان ہے.
اللہ کے نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. پھر فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا, پرانی امتوں کو تمہارا نام ہے مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے کہ سمکم من المسلم, تمہیں مسلمان ہمیں ٹھہرایا, تو ہمارا نام ہے مسلمان. اب اگر کوئی شخص اس پوری فیملی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ سیپریٹ کرے, اس کی شناخت سیپریٹ کر دے, اس کا نام سیپریٹ کر دے, فالو کر رہے ہیں, اور وہ گروہ یہ کہے کہ یار ہم ٹھیک ہیں باقی سارے فارغ ہیں, اس کو تکفیر بھی کہتے ہیں. تو رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے جب خود اپنے آپ کو مائنس کر لیا ایک بڑی جماعت میں مسلمانوں کی, تو پھر آپ جانیں اور خدا جانے. اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کیا اور اپنا اپنا حصہ لے کے گروہ در گروہ بن گئے, لست منہم, کہ اے نبی آپ ان میں سے نہیں. تو جس گروہ کے اندر اللہ کے نبی نہیں اس میں اللہ بھی نہیں, جس میں اللہ نہیں, اللہ کے نبی ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تو پھر آپ نے اور میں نے اس گروہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ فیصلہ بتایا مجھے. بے شک. تو ہم تو اس گروہ میں ہوں گے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول ہوگا, اور وہ کیا ہے؟ الجماعت. تو لہٰذا اسی والے سے اگر ہم کبھی ورڈ سنتے بھی ہیں تو اہل سنت والجماعت کا ورڈ بھی اگر آپ سنتے ہیں تو اس کی بیسک بھی جو ہے وہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ شخص جو مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام منتخب کرے کہ میں یہ والا مسلمان ہوں, فالو کر رہے ہیں, یا یہ تو میں اس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں, تو بھائی جان پھر وہ جانے اور اس کا گروپ جانے اور اس کے مذہبی لیڈر جانے اور قیامت کا دن جانے. وی آر سمپل مسلم اور وی آر آل ون. بھائی ہم تو ہر ایک کو بہتر, ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے, شرک نہیں کرتا, اللہ کے حبیب اقدس محبت کرتا ہے, ادب کرتا ہے, تعظیم تکریم کرتا ہے, آپ کے کمالات کا مترف ہے, وہ ہمارا بھائی. یار بلکہ فیصل صاحب اگر کوئی نان مسلم شخص بھی آ جائے ایسا جو ہمارے آقا کا ادب کرتا تو ہم اس سے بھی پیار کریں گے. تو یہ ہے تفریق اور فرقہ. فرقے سے مراد یہ ہے کہ بڑی جماعت میں سے مسلمانوں کی جو پوری امت ہے اس میں چھوٹا سا گروپ سیپریٹ کرنا, اس کا نام سیپریٹ کر دینا اور اس کی شناخت منتخب کر دینا. تو یہ کام جو ہے پھر بہت غلط, اور یہ بالکل ایسے جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پھر کیا ہوگا, یہ لوگ صرف ان آیات اور ان احادیث کو منتخب کر کے پروپیگیٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں. اب ایک پرابلم ہے. اچھا فیصلہ بھی بڑے مزے کی بات, احادیث کے اوپر تو یہ کہہ دیتے موضوع ہے یا ضعیف ہے, فالو کریں, یا راوی جو ہے یہ فالو کرتے ہیں, اس کے اندر ان کے پاس چانس ہے نا, دے کین پلے وتھ. قرآن کے اندر کیا کریں, قرآن میں کیا کریں؟ تو خواتین حضرات میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس قسم کے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے, مجھے لگتا ہے ایسے ہے, ان کی شاید خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ قرآن تھوڑا کم ہی پڑھیں تو بہتر ہے, کیونکہ جب آپ وہ آیات پڑھیں گے, وہ چیزیں پڑھیں گے جو ان کے کانسیپٹ سے اگینسٹ جا رہی ہیں, تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اس کا. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اللہ نے سلوشن بتایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, ولا تفرقوا, فرقے مت ہو. اللہ نے پھر وہی بات, اللہ کی رسی قرآن, قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں, کوئی فرقہ نہیں, قرآن کی ٹیچنگ کلیئر ہے, آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے میں نہ پڑھو. تو جو شخص ایکسٹرا متقی بنتا ہے نا, بہت بڑا محیط, بہت بڑا متقی, باقی سارے سے مشرک نظر آ رہے ہوتے ہیں, باقی اس کو گنہگار نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کریم کا فرمان ہے, فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک باز مت کہا کرو, هو اعلم بمن اتقى, میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم کتنے گنہگار ہو. اور یہ اللہ نے نیکوں کو مخاطب کر کے فرمایا, سر کہ ہمیں آپ کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا, ہماری کون سی نیکی, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں بھی قابل نہیں, لیکن اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں, اور اس کو آپ نے سر میرے ساتھ کنکلوڈ کرنا ہے, یا آپ نے اس کے اوپر اپنا جو سمرائز کرنا ہے کہ تمام مسلم ہم ایک فیملی, ایک جسم کی مانند ہیں, چھوٹا بڑا, گناہ گار, کالا گورا, عربی اجمی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستانی, بنگالی, پنجابی, بنگلہ دیشی, بلوچستانی, ہم جتنے مرضی زبانیں منتخب ہوں, معاملات منتخب ہو, اگر ہمارے آپ نبی کو مانتے ہیں تو پھر بات ختم ہو. اصل چیز وہ ہے. تو رزلٹ اس کا یہ ہے کہ وی آر آل مسلمس, اور جو بندہ مسلمان کے علاوہ کوئی خود کو اور نیم چوز کرے, بھائی کس نے الاؤ کیا آپ کو نام چوز کرنا, تو اللہ سے ڈر جائیں. اللہ نے مسلمان کا نام دیا, وہ کافی ہے, اور ہم سیدھے سادھے گنہگار مسلمان ہیں, گنہگار ہیں, لیکن اللہ کے بھی نے منع فرمایا کہ کسی کو کافر مت کہا کرو, اگر وہ ہوا تو ٹھیک, اگر نہ ہوا تو تم پہ لوٹ آئے گا کر. اتنی بڑی تنبیہ. تو فیصلہ صاحب آپ اور میں کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, لیکن اس کے اندر ایک بات ذہن میں رہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کے برابر کوئی نہیں, بے شک بے شک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, تعظیم, تکریم, اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اس کا تو کوئی, اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں, وہ بیس ہے.
تو سر یہ ہے جی اس کے اوپر معاملہ کہ جو ہے جو ڈفرینسز ہیں، جو کانسیپچل ڈفرینسز ہیں اور جو ان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ دین اسلام کے اندر کنفیوژن یا کانٹرڈکشن قطعاً نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ لوگوں کی اپنی ذہن. تو سر یہ ہے ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور ایک قرآن کی آیت نمبر 213. اچھا پھر اگلی آیت کوٹ کر دوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آیت پوری کوٹ کر دوں کہ ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں ان میں ہم نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کو بشارتیں دی اچھے کاموں پہ، برے کاموں سے ڈرایا، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ ان میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ان کو فیصلہ کر دیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اختلافات بھی اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ان کو پہلے بتایا نہیں گیا تھا، ان کو سب کچھ کلیئر بتا دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اختلافات اس لیے پیدا ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، آپس میں دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے، نفس انوالو ہو گیا تھا. پھر اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لائے، جنہوں نے ہمارے انبیاء کو مانا، پھر ہم نے اپنے اذن سے ان کو صحیح رستہ دکھا دیا. اور اللہ صراط مستقیم جس کو دکھاتا ہے. تو چاہے یہ ڈفرینسز مذہب کی بنیاد پر ہوں، یعنی کہ دو مذاہب جو ہیں اس کی بنیاد پر ہوں، اللہ نے کتاب نازل فرما دی، فیصلہ فرما دیا. پورے دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، محترم کسی بھی اس سے تعلق رکھا ہو، ہمیں تو حکم ہے کہ ہر ایک کی آپ اس کو رسپیکٹ دیں اس کو. تو جو شخص بھی اس نالج کو گین کرنا چاہیں، اللہ نے قرآن اس کو عطا فرما دیا. جو اس پہ غور کرے گا انشاءاللہ ہی ول گیٹ رائٹ پاتھ. اور ایگزیکٹلی دین میں بھی ایسے ہی. اب اندر آ جاؤ، یہ فرمایا گیا نا کہ فرقوں میں مت پڑھو. ابھی انٹرنل بات ہو رہی، اللہ کے رستے کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت پڑھو. اب اندر بھی جو فرقے ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، وہ نفس کی وجہ سے بے شک دین اسلام میں. تو سر ٹاپک ہے. تو سر میرے پاس بتانے والی بات یہ تھی. اب جو بات اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں، آپ کے دوست بھی دیکھیں گے، بچے بھی دیکھیں گے، فیملی ممبرز بھی دیکھیں گے. اب جو بھی ہمارا بھائی دیکھ لے یار، وہ نہیں، وہ ماشاء اللہ آپ نے سارا کچھ کنکلوڈ کر دیا، بہترین الفاظ میں کر دیا. تو میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. تو بہرحال اس پہ ڈسکشن کافی زیادہ ڈسکشن جو ہے وہ اور زیادہ ہو سکتی. تو باقی اب میرے خیال میں جتنی ڈسکشن ہمارے لیے ضروری تھی وہ ہم نے اس کے اوپر کر دی. اللہ نے توفیق دی. تو خواتین حضرات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کافی دن کے بعد ویڈیو بنانے کا مجھے موقع ملا. اور اکثر میں ٹائم بہت لگتا ہے. یہ جو ویڈیو بنتی ہے نا، اس کے اوپر ریفرنسز کو ڈھونڈنا، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، یہ 10 منٹ کا کلپ بھی بہت زیادہ ٹائم لے جاتا ہے. تو دیٹ از وائی ہمیں اس فارمیلٹی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس آور روم، جیسا کیسا ہے، جیسے کیسے کیجول ہم بیٹھے ہوتے ہیں. یو آر آور پارٹ آف فیملی ایز ویل. جس تک بھی بات جا رہی ہے، اصل بات ہے کہ میسج پہنچنا چاہیے. بے شک اور ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں لینا کسی سے کہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، بس جیسا کیسا گزارا ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فیوچر میں بھی فیصل صاحب ہیں، جب فیصل صاحب چاہیں گے تو ہی ول کمیونیکیٹ، ہی ول پروسیڈ. اور یہ ہمارے اور دوست بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑی بہت ڈسکشن جب اللہ نے چاہا اس کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اس میں کوئی بھلائی کا پہلو کسی کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور ہمیں آسانی اللہ کریم عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ کریم درگزر فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا ذکر، اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، امت کی خیر خواہ عطا فرمائے، اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے بڑوں کو سب کو خیر حافظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.